اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ قرآن مجید کی سورہ کہف کے بے شمار فوائد اور کمالات ہیں۔ اہل بیت سے لے کر سلف صالحین اور اولیاء کرام کی زندگیوں میں اس سورہ کا ایک خاص مقام ہے۔ حدیث میں اس سورہ کے فضائل اور برکات کا خاص ذکر ہے، لیکن اس سورہ کا نام صرف لفظ کہف کے اپنے حیران کن فوائد اور برکات ہیں۔ اس لفظ کہف کی اپنی طاقت اور تاثیر ہے۔ شیخ الوظائف نے دوران سفر اپنے ایک درس میں لفظ کہف کے کمالات اور فوائد بیان کیے۔ انہوں نے ایک گھر کا بتایا جہاں جنات کے رہنے سہنے کی بہت آوازیں آتی تھیں، کبھی ٹھک ٹھک تھی، کبھی کچھ تھا، کبھی کچھ تھا، کبھی کچھ تھا۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا اپنے گھر میں تمام غیر اسلامی چیزیں نکال دو اور گھر کی دیواروں پر انگلی سے لفظ کہف لکھو۔ گھر کی چاروں طرف کی دیواروں پر لفظ کہف لکھو۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور گھر کی دیواروں پر لفظ کہف لکھا، اور پہلی ہی رات سے جنات کی جارحانہ حرکات میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے ان سے کہا الحمدللہ فائدہ شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیسا فائدہ ہے؟ تو میں نے جواب دیا تم لوگ کہتے ہو کہ گلا بھی دبائیں اور آنکھیں بھی باہر نہ آئیں۔ عملیات کی دنیا میں کیل پڑے جاتے ہیں اور گھروں کو کیلا جاتا ہے۔ تجربہ کار عاملین کہتے ہیں کہ گھر یا کمرے کے 3 کونوں میں کیل لگائیں اور ایک کونا کھلا چھوڑ دیں۔ ایک رات گزرنے کے بعد چوتھا کیل لگائیں۔ اگر چوتھا کیل بھی اسی وقت لگا دیں تو اس گھر میں موجود شیطانی قوتیں اسی جگہ قید ہو جاتی ہیں اور پھر جارحانہ انداز اپناتی ہیں اور شور شرابہ کرتی ہیں۔ کہف لکھنے والے گھر میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جنات کے نکلنے کے سارے راستے بند ہو چکے تھے اور وہ غصے میں شور شرابہ کر رہے تھے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا اب پھر لکھو، لیکن ایک دیوار چھوڑ دو، وہ سب وہاں سے نکل جائیں گے۔ کچھ شیطانی چیزیں ہم نے اپنے گھروں میں خود گسائی ہوتی ہیں۔ تب شیخ نے لفظ کہف کے مزید فوائد بیان کیے اور ایک عجیب بات بتائی کہ متقی بننے کے لیے لفظ کہف کا سہارا لے کر دیکھیں۔ بد نظری سے بچنے کے لیے، انٹرنیٹ کی غلاظتوں اور خباثتوں سے بچنے کے لیے اور تقویٰ کے حصول کے لیے لفظ کہف بہترین ہے۔ اس بارے میں حضرت نے اپنا ایک مشاہدہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں ایک مشہور کالج کے پرنسپل میرے پاس آئے اور بتایا کہ غیر محرم عورتیں خود بخود میری طرف رجوع ہو جاتی ہیں۔ میں سخت پریشان ہوں کہ کیا کروں۔ میں بیوی بچے والا ہوں اور ان کے لیے یہ جاب کر رہا ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ یہ جاب چھوڑ دوں۔ میں ایک مشہور عالم کے پاس بھی گیا اور ان کو بتایا کہ میرے یہ حالات ہیں، میں کیا کروں۔ میرے لیے اپنی آخرت اور تقویٰ بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا اعمال کرتے رہو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو، لیکن نوکری نہیں چھوڑنی۔ وہ صاحب مزید بولے کہ خود بخود میرے اندر فحاشی اور بدکاری کا رجحان آتا ہے، میں کیا کروں اور کیسے کروں۔ شیخ کہتے ہیں میں نے ان صاحب سے کہا میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں، پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ انہوں نے وہ عمل کیا اور مجھے بتایا کہ کیا عمل دیا ہے آپ نے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا اور کہا میں سر سے لے کر پاؤں تک ٹھنڈا ہو گیا ہوں۔ تمام شیطانی وسوسے اور دل کے اندر برائیوں کے جذبے، ہر وقت شہوت کا غلبہ، ہر وقت بد نظری کا جذبہ اور ہر وقت گناہوں کی طرف دھیان اور ہر وقت بدکاری کے پروگرام، سب کچھ ختم ہو گیا، اور اب میں سر سے لے کر پاؤں تک ٹھنڈا ہوں اور اپنے اندر اطمینان اور سکون محسوس کر رہا ہوں۔ تب شیخ نے بتایا اس لفظ کا صرف یہ ایک ہی مشاہدہ نہیں ہے۔ میں نے کوئی پہلی دفعہ یہ لفظ کہف نہیں آزمایا۔ میں نے یہ عمل ایک دو کو نہیں بلکہ بے شمار لوگوں کو بتایا ہے۔ لفظ کہف کی نسبت اللہ کے لیے بکنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایسے لوگوں کے نام کائنات کے رہبر بن جاتے ہیں اور کائنات کے لیے شفا بھی بن جاتے ہیں اور دشمن کا توڑ بھی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ نے اس لفظ کے مزید فوائد بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اپنے ہاتھ کے دائیں کونے میں چھوٹا سا لکھ دیں بحوالہ قطمیر۔ وہ خط کبھی، وہ کاغذ کبھی گم نہیں ہوگا اور منزل پر پہنچے گا۔ اپنی آفس فائلز کو گم ہونے سے بچانے کے لیے فائل کے کونے میں چھوٹا سا لکھ دیں بحوالہ قطمیر۔ وہ فائل کبھی گم نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنی تمام قیمتی چیزوں، زیورات اور دستاویزات کو تمام قسم کی شیطانی اور انسانی چوری اور نقصان سے بچانا چاہتے ہیں
تو یہی عمل کریں۔ اللہ پاک اصحاب کہف کا وہ ببر شیر کتا ان چیزوں کی حفاظت پر لگا دے گا اور اس کا مقابلہ کسی قسم کے شیطانی یا انسانی طاقت نہیں کر سکتی۔ یہ عمل اکابرین اور سلف صالحین کا آزمودہ ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کے نام کو قیمتی بنا دیا ہے اور پرتاثیر بنا دیا ہے، اور ان کے نام کے اندر طاقت اور تاثیر رکھتی ہے۔ اس کے بعد شیخ نے وہ عمل بتایا جو کچھ یوں ہے: اپنی ناف میں انگلی رکھ کر سانس روک کر دل ہی دل میں لفظ کہف اس وقت تک پڑھیں کہ آپ کا سانس ٹوٹنے لگے تو پڑھنا چھوڑ دیں اور اپنے اوپر ہلکی سی پھونک مار دیں۔ ناف پر انگلی غیر محسوس طریقے سے رکھیں، کپڑے کے اوپر ہی جیسے پیٹ پر ہاتھ رکھا ہو، ایسے انداز میں رکھیں کہ اس جگہ موجود لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ شیخ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ بلکہ شادی شدہ لوگ بھی سوتے میں ناپاک ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو یہی عمل بتایا کہ سونے سے پہلے یہی عمل کریں اور سانس روک کر جتنا بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں، اور پھر سانس ٹوٹنے لگے تو اپنے پورے جسم کا گمان کرتے ہوئے اپنے آپ پر پھونک مار دیں۔ یہ عمل ناپاکیوں کے مسئلے حل کرنے میں بہت پرتاثیر ہے۔ تب شیخ نے بتایا کہ ان کے پاس کئی ایسے کیس بھی آئے کہ زندگی کی بے راہ رویوں کی طرف اور حرام کاری اور بدکاری کی طرف لوگ اتنا زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ ان کا اپنی جائز اور حلال بیوی کی طرف رجحان ہی نہیں ہوتا۔ شیخ نے ان کو یہی عمل بتایا اور اللہ نے ان کے لیے حلال کی راہیں کھول دیں۔ حرام کی اپنی بے برکتی ہوتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ ایسے لوگوں کے لیے حلال کی راہیں بند کر دیتا ہے۔ اللہ ایسے انسانوں سے ایسا ناراض ہوتا ہے کہ حلال چھین لیتا ہے اور حلال کے راستے بند کر دیتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کو حلال اپنانے کے لیے اللہ سے مانگنا پڑتا ہے۔ یہ لفظ کہف حلال کی راہیں پانے کے لیے اکثیر ہے، عجیب ہے اور باکمال ہے۔ شیخ بتاتے ہیں کہ میرے پاس کتنے جوان آئے اور اپنی تنہائیوں کے گناہ اور مسائل بیان کیے کہ ان تنہائیوں میں ہم انسان نہیں ہوتے، کیا ہماری یہ تنہائیاں سنور سکتی ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا، دن میں جب بھی دل میں شیطانی وسوسہ آئے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہی عمل کر لیں، اور رات کو ضرور یہی عمل کر کے سوئیں، اور صبح اٹھ کر بھی یہی عمل کر لیں تو اچھا ہے، ورنہ سارے دن میں کسی بھی وقت شیطانی وسوسہ یا گمان آئے یہی عمل کر لیں۔ بعض اوقات لوگوں کے سامنے انگلی رکھنے کا موقع نہیں ہوتا، تو ایسے وقت میں بس غیر محسوس طریقے سے اپنی ناف پر ہاتھ رکھ کر کہف 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 پڑھ لیں، لوگ سمجھیں آپ صرف اپنے پیٹ پر ہلکا سا ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد شیخ نے اصحاب کہف کو دوست بنانے اور ان کے ناموں اور لفظ کہف سے بہترین فوائد لینے کے لیے ایک آسان طریقہ بتایا کہ اصحاب کہف کو اعمال کا ہدیہ بھیجا کریں۔ شیخ نے بتایا وہ 1984 سے اصحاب کہف کو ہدیہ بھیج رہے ہیں۔ شیخ نے بتایا کہ میں 1984 میں اپنے مرشد پاک رحمہ اللہ علیہ سے بیعت ہوا تھا، تب سے میں اصحاب کہف کو ہدیہ بھیج رہا ہوں۔ شیخ نے فرمایا کہ میں ہر سال حج پر ایک بکرا اصحاب کہف کے لیے کرتا ہوں اور اس کا ثواب ان کو ہدیہ کرتا ہوں۔ ایک بکرا پوری امت کے لیے ہدیہ کرتا ہوں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ کرتا ہوں، اور ایک بکرا اپنے شیخ رحمہ اللہ علیہ کے لیے کرتا ہوں۔ میں اصحاب کہف کو اور بھی اعمال، ذکر اور تسبیحات کے ہدیے کرتا ہوں۔ آپ بھی ان کو ہدیے بھیجا کریں، وہ آپ کے بھی دوست بن جائیں گے۔